بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچہ کم از کم 1 سال کی عمر تک اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بہت کچھ اپنے آپ ہی کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی تمام بچے ایک عمر تک آپ کی مدد چاہتے ہیں، کبھی کھانے میں، کبھی کوئی بات سمجھنے میں، کبھی کوئی کام کرنے میں۔ اس لیے یہ آپ کا فرض ہو جاتا ہے کہ جس زمانے میں اس کو آپ کی مدد کی، آپ کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، آپ اس کی طرف پوری توجہ دیں۔ آپ کی یہ توجہ ان 2 چیزوں کی طرف خاص طور پر ہونی چاہیے: جسمانی صحت، ذہنی صحت۔ جی ہاں، سب سے پہلی اور ضروری چیزیں یہی ہیں۔ ان میں سے اگر ایک میں بھی دیکھ بھال میں کمی رہ گئی تو آپ لاکھ جتن کر ڈالیے، بچہ اپنی اندر زندگی میں دوسروں کا محتاج بن کر ہی زندہ رہے گا۔ اس کو جن بڑی بڑی دقتوں کا سامنا کرے گا، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتی ہیں۔ بچے کی جسمانی صحت کا خیال تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں عام طور پر ماؤں کو ایسی غذاؤں سے منع کر دیا جاتا ہے جو جلد ہضم نہیں ہوتی۔ ایسی چیزیں بھی کھانے سے روکا جاتا ہے جو بہت تیز ہوتی ہیں۔ بہت گرم چیزیں بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ زیادہ تر پھل اور سبزیاں ہی استعمال کروائی جاتی ہیں۔ بچہ جس وقت ماں کے خون سے پرورش پا رہا ہوتا ہے، اس کو تمام مضر چیزوں سے بچانا ماں کا فرض ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ماں کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، ورنہ یہ بڑا آسان ہے کہ جو بیماری ماں کو ہے وہی بچے کو بھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو پیدائشی نزلہ ہوتا ہے اور انہیں اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ایسے ہی بہت سے ایسے مرض ہوتے ہیں جو والدین کی وجہ سے بچوں کو ہو جاتے ہیں۔ پیدائش کے بعد بھی ماں کے اپنے مرض بچے کو ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کا سبب ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ بچے کو صحت مند ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کو ایسا دودھ نہیں ملتا تو وہ بھی اسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے جو ماں کو لاحق ہو۔ بچوں کو دودھ اور غذا بھی وقت ہی سے دینی چاہیے۔ اکثر مائیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ بچہ محض روتا ہے اس لیے کہ اس کو بھوک لگی اور وہ جلدی سے اپنا فرض اتار ڈالتی ہیں۔ اکثر مائیں یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ بچے کو محض اس وجہ سے جلد جلد دودھ پلاتی رہتی ہیں کہ وہ رونے نہ پائے۔ آپ بھی کرتی تو اپنی آسانی کے لیے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بچے کو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ بچے کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ غذا کو ہضم کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ دودھ ڈالنا، دست آنا وغیرہ اسی بنا پر ہوتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے بچے کو غذا دینے کے لیے وقت مقرر کریں اور اسی وقت ہی اس کو غذا دیں۔ بچے کو ہمیشہ اس کی پسند کی غذا دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو کریلے بہت پسند ہیں، اس لیے آپ اس کو کریلے ہی کھلائیں، چاہے وہ کتنا ہی منہ بنائے۔ آپ کا کہنا درست ہے کہ انسان کو ہر غذا کی عادت ہونی چاہیے، کیا معلوم کب کیسا موقع پڑے۔ مگر اس طرح اگر آپ اس کو زبردستی کھلائیں گی تو وہ دعا کی طرح دو دھو کر کھا تو لے گا، مگر پھر آئندہ وہ اسے دعا ہی سمجھ کر کھائے گا۔ بچپن میں مجھے ترکاریاں، دودھ اور بلائی وغیرہ محض اس خیال سے زبردستی کھلائی جاتی تھی، کیا معلوم کب کیسا موقع پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترکاریوں سے مجھے نفرت ہو گئی۔ 20-22 سال کی عمر تک میں نے کوئی سبزی نہیں کھائی۔ بلائی کے نام سے مجھ کو پکائی آتی تھی، کچے گھی کی بو مجھ کو اب تک پسند نہیں ہے۔ ہاں، اس زبردستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکاریوں سے یعنی سبزیوں سے مجھے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ نہ مل سکا۔ اس لیے بچوں کو جب آپ غذا دیں تو رغبت دلا کر دیں، زبردستی نہ کریں۔ اس کی تکلیفوں، اس کی بیماریوں کا بھی خیال کریں۔ شروع میں بچہ اپنی تکلیف ظاہر نہیں کر سکتا۔ اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ کچھ بولنے لگتا ہے تب بھی اپنی تکلیف بیان نہیں کر پاتا، بس وہ جہاں کچھ تکلیف محسوس کرتا ہے رونے لگتا ہے۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا جو بڑی پیاری پیاری باتیں کہتا تھا، لیکن جب اس کو کچھ تکلیف ہوئی تو رونے لگا۔ اس کے والدین اس پر بگڑ پڑے کہ ابھی تو ایسی ایسی باتیں بنا رہا تھا اور اب بالکل ہی ننھا بن گئے۔ حالانکہ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور تھا، اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا اس لیے وہ رونے لگ گیا۔ اگر وہ جان ہی سکتا کہ اسے اس درد کو کس طرح ظاہر کرنا ہے تو پھر وہ روتا کیوں؟ بچے کی بیماری بھی بڑی توجہ کی چیز ہوتی ہے۔